اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 25ویں سپارے کا دوسرا حصہ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی ہے، اور وہ کریم درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں سے۔ وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں۔ یشاء یسکن الریح فیظللن رواقد علی ظہری، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے پس وہ رکے رہیں سمندر کی پشت پر۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر کمال درجہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے انہیں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے، اور وہ درگزر فرما دیا کرتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور اس وقت جان لیں گے جو جھگڑا کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت عمدہ اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا ہم یغفرون، اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں سے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وامرہم شوری بینہم، اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مناسب بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ انہ لیحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد پس یہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، بے شک ملامت ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، اور جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی کارساز نہیں اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَا رَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ ملاحظہ کریں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب تو پوچھیں گے کیا واپس لوٹنے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ پیش کیے جا رہے ہوں گے دوزخ پر اس حال میں کہ وہ عاجز ہوں گے ذلت کے باعث، دیکھتے ہوں گے کن اکھیوں سے چوری چوری۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وآلہم یوم القیامہ، اور کہیں گے اہل ایمان کے حقیقی گھاٹے میں یعنی نقصان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے
گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے روز۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو ظالم لوگ ضرور ہمیشہ عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے اس روز ان کے لیے کوئی مددگار جو مدد کر سکے ان کی اللہ کے بغیر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے بچنے کی کوئی راہ نہیں، یعنی اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اسْتَجِیبُوا لِرَبِّکُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، لوگوں مان لو اپنے رب کا حکم اس سے پیشتر کے یا اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، نہ ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس روز اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا فرض تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور ہم جب مزہ چکھا دیتے ہیں اب انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکر گزار ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی۔ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اور بخشتا ہے یعنی عطا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بچیاں، یعنی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، اور عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں بیٹے اور بیٹیاں، یعنی کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، اور کسی کو ملا جلا کے جو ہیں بیٹے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، یعنی کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَن يَشَاءُ، اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ براہ راست مگر وحی کے طور پر، یا پس پردہ، یا بھیجے کوئی فرشتہ یعنی پیغامبر، اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ انہ علی حکیم، بلا شبہ وہ اونچی شان والا بڑا بہت دانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف ایک جو ہے کلام اپنے حکم سے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن اے حبیب ہم نے بنا دیا اس کتاب کو سراپا نور، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے وہ اللہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خوب سن لو سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیتیں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ زخرف کا معنی ہے سونا یعنی گولڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور جو ہے والکتاب المبین، اس کتاب مبین کی قسم ہے، اس کتاب مبین کی،
یعنی قرآن شریف کی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اس کے مطالب کو سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اونچی شان والا، حکمت سے لبریز۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم روک لیں گے تم سے اس ذکر کو ناراض ہو کر اس وجہ سے کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بکثرت بھیجے ہیں نبی پہلے لوگوں میں۔ وَمَا يَأْتِهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ کفار اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور گزر چکا ہے حال پہلے لوگوں کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا اسمان و زمین کو، تو ضرور کہیں گے پیدا کیا ہے انہیں بڑے زبردست سب کچھ جاننے والے نے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ، اور بنا دیے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پس ہم نے زندہ کر دیا اس سے ایک مردہ شہر کو۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یوں ہی تمہیں بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس نے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرمائی اور بنا دی تمہارے لیے کشتیاں اور مویشی جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر دلوں میں یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جب تم خوب جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، اور زبان سے یہ کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے فرما بردار بنا دیا ہے، ھذا وما کنا لہ مقرنین، اسے یعنی اسے سواری کو ہمارے لیے، اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دی ہے مشرکوں نے اس کے لیے اس کے بندوں سے اولاد۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان کھلا ہوا ناشکر گزار ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی ہیں اپنے لیے اپنی مخلوق سے بیٹیاں، اور مخصوص کر دیا ہے تمہیں بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب اطلاع دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس کی جس کی نسبت اس نے رحمان کی طرف کی ہے، تو اس کا چہرہ فرتے رنج سے، غم سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے، یعنی جب بیٹی کی خبر دی جاتی ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ ایسی اولاد جنے گا جو پروان چڑھتی ہے زیوروں میں، اور وہ مباحثہ کے وقت اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرا لیا ہے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں، یعنی انہوں نے فرشتوں کو عورتیں ٹھہرا لی ہیں۔ الشاہد خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کے پیدائش کے وقت؟ سَتُكْتَبُ شَہَادَتُہم وَيُسْأَلُونَ، لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس ہوگی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور کفار کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان تو ہم انہیں نہ پوچھتے۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
کیا ہم نے دی انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے؟ پس وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم ان کے نقوش پا پر یعنی ان کے قدموں پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح جب بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا تو کہاں وہاں کے عیش پرستوں نے کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر اور ہم ان کے قدموں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأحدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اس نبی نے فرمایا اگر میں لے آؤں تمہارے پاس زیادہ درست چیز اس سے جس پر پایا ہے تم نے اپنے باپ دادا کو، تب بھی قالوا انما بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے جواب دیا ہم جو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے اس کو نہیں مانتے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، ذرا دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔